دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام۔ ایک مرتبہ سلطان غیاث الدین بلبن نے ایک قلعہ پر چڑھائی کی۔ دشمن نے قلعہ بند ہو کر نہایت بے جگری سے مقابلہ کیا اور قلعہ پر قابض ہونے کی تمام شاہی کوششیں ناکام بنا دیں۔ بادشاہ معاشرے کی طوالت سے اکتا گیا۔ اسی دوران میں ایک رات سخت طوفان بادوں بھرا آیا۔ اس سے شاہی فوج کے بیشتر خیمے گر پڑے، جگہ جگہ پانی بھر گیا۔ ہوا کے جھکڑ اور موسلادھار بارش کی وجہ سے تمام خیموں میں آگ بجھ گئی۔ ادھر سردی کی وہ شدت ہوئی کہ رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ اسی حالت میں بادشاہ کا خادم خاص بادشاہ کے لیے وضو کا پانی گرم کرنے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلا۔ اسے دور ایک جگہ روشنی نظر آئی۔ وہاں پہنچا تو دیکھا ایک خیمہ کھڑا ہے، جس میں چراغ جل رہا ہے۔ اس کی روشنی میں ایک درویش صورت سپاہی قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے۔ خادم پر ہیبت چھا گئی اور اسے آگ مانگنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ درویش نے خود ہی سر اٹھا کر پوچھا، کیوں بھائی، آگ کی ضرورت ہے؟ خادم نے اس بات میں جواب دیا تو درویش نے کہا، جتنی آگ چاہتے ہو بے دھڑک لے جاؤ۔ خادم نے خیمے کے اندر داخل ہو کر ایک لکڑی سلگائی اور شاہی آبدار خانہ میں آ کر امام گرم کیا۔ لیکن اس واقعے سے اس کے دل میں بڑی بےقراری پیدا ہو گئی۔ صبح کاذب کے وقت مشق لے کر کسی درویش کے خیمے پر گیا۔ دیکھا تو درویش خیمے میں موجود نہ تھے۔ ادھر ادھر دیکھا تو کچھ دور ایک تالاب نظر آیا۔ وہاں وہ درویش وضو کر رہے تھے۔ خادم ایک گوشے میں کھڑا ہو گیا۔ درویش نے فارغ ہو کر نماز فجر ادا کی اور اپنے خیمے میں آ گئے۔ خادم اب تالاب پر پہنچا تو دیکھا کہ جس جگہ درویش نے وضو کیا وہاں کا پانی گرم تھا، حالانکہ سردی کی شدت سے ارد گرد کا پانی جم گیا تھا۔ خادم نے اسی جگہ سے اپنی مشق میں پانی بھرا، اسے لے کر آبدار خانے میں گیا اور اپنی عقل سے معلوم کر لیا یہ سب اسی درویش کی عظمت و برکت کے سبب ہوا ہے، لیکن اس راز کو دل ہی میں رکھا۔ دوسرے دن نماز فجر سے کچھ پہلے تالاب پر پہنچا اور پانی کو دیکھا جمع ہوا ہے۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہ درویش تالاب پر آئے اور اس کے کنارے پر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے پانی نے اسی وقت جوش مارا۔ انہوں نے وضو کیا، تشریف لے گئے۔ خادم نے وہاں سے گرم پانی کی مشق بھری اور سیدھا سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خادم نے دستبستہ عرض کی، حضور، اگر میری ایک راز کو خلوت میں سنیں تو گوش گزار کروں گا۔ سلطان نے خلوت میں جا کر اس کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ خادم نے تمام واقعات منوان سلطان کے گوش گزار کر دیے۔ سلطان بہت حیران ہوا اور خادم سے کہا، کل ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ تم میری خوابگاہ کے باہر ٹھہرو اور وقت معینہ پر مجھے جگا کر ساتھ لے چلنا۔ جب رات ہوئی تو سلطان خوابگاہ میں چلا گیا اور دروازے کی کنجی خادم کے حوالے کر دی۔ جب 2-4 گھڑی رات باقی رہ گئی تو خادم نے دروازہ کھول کر سلطان کو جگایا۔ سلطان مسلح ہو کر باہر نکلا اور خادم کی ہمراہ تالاب کے قریب ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔
وہ درویش حسب معمول تشریف لائے، پانی نے جوش مارا، انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر واپس تشریف لے گئے۔ سلطان نے پانی کو ہاتھ لگایا تو وہ گرم تھا۔ وہ بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا یہ درویش سپاہی کے بیس میں کوئی مرد خدا ہیں۔ اسی وقت خادم کو ساتھ لے کر درویش کے خیمے پر پہنچا۔ وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ سلطان دست بستہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ ہندوستان کا فرمانروا جس کی ہیبت اور جبروت کا ایک ڈنکا بج رہا تھا، ایک درویش فقیر کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور زبان سے بات نہیں نکلتی تھی۔ درویش تلاوت سے فارغ ہوئے تو ان کی نظر سلطان پر پڑی۔ تعظیم کے لیے اٹھے اور سلام کیا۔ سلطان نے مؤدبانہ عرض کی، یہ میری خوش بختی اور سعادت ہے کہ آپ جیسے بزرگ میرے لشکر میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوس یہ ہے کہ یہ قلعہ ابھی تک فتح نہیں ہو سکا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائے۔ درویش نے ہر چند اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود، کیونکہ سلطان جو اپنی آنکھوں سے ان کی کرامت دیکھ چکا تھا کسی طرح نہ مانا۔ آخر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، سورۃ فاتحہ پڑھ کر فرمایا، اسی وقت حملہ کر دیں، اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت عطا فرمائے گا۔ سلطان خوش خوش رخصت ہوا اور لشکر میں پہنچ کر اسی وقت قلعے پر دعویٰ بول دیا۔ مسرون نے بہت جلد ہتھیار ڈال دیے اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ سلطان اس عظیم فتح پر سجدہ شکر بجا لایا اور دوسرے دن براہ ناپا درویش کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا۔ انہیں بادشاہ کے ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنا تمام مال و اسباب فقراء میں تقسیم کر دیا۔ خود ایک کمبل اوڑھ کر لشکر سے چل کھڑے ہوئے۔ بادشاہ خیمہ پر گیا تو اس کو خالی پایا۔ یہ درویش خواجہ شمس الدین ترک تھے۔ وہ شاہی لشکر سے نکل کر سیدھے اپنے مرشد مخدوم علاؤ الدین علی احمد سابل کلری کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں سے چند دن بعد ان کو پانی پت جانے کا حکم ہوا۔ انہوں نے باقی زندگی اسی شہر میں اصلاح و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے گزاری کی۔ اجازت یہ اس اجازت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، آمین۔